بہت پرانی بات ہے، سمندر کے کنارے ایک چھوٹے سے مکان میں ایک بیوہ خاتون رہتی تھی۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ ہر روز سمندر کے کنارے پر چلا جاتا اور ماہی گیروں کی گری پڑی مچھلیوں کو اٹھا کر لے آتا۔ اسی طرح اس کا اور اس کے بچے کا گزارا چل رہا تھا۔ ایک دن وہ سمندر کے کنارے مچھلیاں دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک جہاز آ کر ٹھہرا اور اس میں ایک سے کچھ آدمی جہاز پر سوار ہو کر ساحل پر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں دوربینیں تھیں اور لمبے لمبے ڈگ برتے ہوئے عورت کی طرف آ رہے تھے۔ غریب عورت نے مچھلیاں وہیں پر چھوڑ دیں، اپنے بچے کو سینے سے چمٹا کر خوف بری نگاہوں سے آنے والوں کو دیکھنے لگی۔ ایک موٹا سا بوڑھا آدمی جو شکل و صورت سے کپتان معلوم ہوتا تھا، دوربین سے ادھر ادھر دیکھ کر بولا، ہم سے کتنی باری غلطی ہوئی، کوہرے اور دھند کی وجہ سے غلط جگہ پر اتر پڑے۔ یہ وہ جزیرہ نہیں ہے، خیر آؤ اس عورت سے پوچھیں۔ وہ عورت کے پاس آیا اور نرمی سے بولا، بہن کیا تم یہیں کہیں پر رہتی ہو؟ جی میں یہیں رہتی ہوں، عورت جھجک کر بولی، میں پاس ہی ایک چھوٹے سے مکان میں رہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس جانے کے لیے مڑی۔ کپتان نے اسے روک کر پوچھا، کیا یہاں پر کوئی شہر ہے؟ ہمیں کچھ خریدنا ہے۔ یہاں قریب میں کوئی شہر نہیں، عورت نے انہیں جواب دیا۔ وہ جانے کے لیے مڑے ہی تھے کہ کپتان کی نظر عورت کی گود میں دبکے ہوئے بچے پر پڑی۔ وہ بچے کو غور سے دیکھ کر بولا، آہ کتنا پیارا بچہ ہے، یہ بڑا ہو کر بہت بہادر اور سمجھدار ملاح بنے گا۔ اے عورت، کیا یہ تیرا بچہ ہے؟ اس کا باپ کہاں ہے؟ عورت کی آنکھوں سے ساون بھگت کی جڑیاں بہنے لگیں۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، اس کا باپ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ زور زور سے سسکیاں بھرنے لگی۔ بوڑھے کپتان نے اس کی طرف سے سر ہلایا جیسے اس پر بہت اثر ہوا ہو۔ وہ بچے کو پھر غور سے دیکھ کر بولنے لگا، غریب عورت، مجھے ڈر ہے اگر یہ بچہ تیرے پاس رہا تو یہ وہ نہیں بن سکے گا جو اسے بننا چاہیے۔ اس لیے اگر تو اس بچے سے سچی محبت کرتی ہے اور تو چاہتی ہے کہ یہ بڑا ہو کر دنیا میں اپنا نام بنائے، اسے مجھے دے دے، میں اسے اپنے بچے کی طرح پالوں گا۔ اس کے بدلے تو جتنی چاہے مجھ سے دولت لے سکتی ہے۔ ماں نے اپنے بچے کی محبت ماں نے اپنے بچے کو محبت بری نگاہوں سے دیکھا اور پھر اپنے سینے سے لگا کر بولی، نہیں نہیں، میں اپنے بچے کو کسی قیمت پر نہیں دے سکتی۔ دنیا میں صرف یہی میرا سہارا ہے، مجھے مرنا منظور ہے مگر اس سے جدا ہونا منظور نہیں۔ یہ تمہاری غلطی ہے، کپتان بولا، ذرا سوچو، اگر یہ تمہارے پاس رہا تو بڑا ہو کر زیادہ سے زیادہ ایک ماہی گیر بنے گا، اور اگر میرے پاس رہا تو میں اسے ایک ایسا آدمی بنا دوں گا جسے دیکھ کر تم بھی فخر کر سکو گی۔ عورت کی آواز تھر تھرانے لگی، ایک طرف بچے کو دیکھتی اور دوسری طرف اس کی راحت اور آرام۔ اس کی شکل سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ بڑا مہربان اور خدا ترس انسان ہے۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے بچے کو کپتان کی گود میں دے دیا اور کپتان نے نوٹوں کی ایک گڈی عورت کے ہاتھ پر تھما دی۔ کپتان نے کہا، یہ لو، یہ تمہارے 10 سال کا خرچ ہے، میں 10 سال بعد اس بچے کو تمہارے پاس واپس لے کر ضرور آؤں گا، تم کسی قسم کی فکر مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ جتنی تیزی سے آیا تھا اتنی تیزی سے واپس چلا گیا۔ ماں بہت دیر تک کنارے پر کھڑی ہو کر حسرت بری نگاہوں سے جاتے ہوئے جہاز کو دیکھتی رہی، اور جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو آہستہ آہستہ سے چلتی ہوئی گھر واپس آ گئی۔ اس واقعے کو 18-20 سال گزر گئے اور وہ ننھا بچہ ایک لڑکا اور لڑکی سے ایک نوجوان لڑکا بن چکا تھا۔ بوڑھے کپتان نے اس لڑکے کا نام رشید رکھا۔ رشید نے یہ 18 سال اس جہاز پر ہی اسے زمین پر اترنا بہت کم نصیب ہوتا تھا۔ اس نے جہاز پر ہی اپنا ہوش سنبھالا۔ کچھ تو اس کی دلچسپی اور ذہانت اور کچھ بوڑھے کپتان کی تعلیم۔ وہ کم سنی میں ہی ملاح کے تمام گر گاٹ سے واقف ہو گیا اور اس نے بحری سفر کے سارے قاعدے قانون ذہن نشین کر لیے۔ بوڑھا کپتان اس کی بہادری اور عقل مندی کو دیکھتا اور دل ہی دل میں مسکراتا۔ اب وہ خود تو کسی کونے میں بیٹھ کر تمباکو پیتا اور نوجوان رشید جہاز کی رکھوالی کرتا۔ کبھی کبھی تو رشید کو اپنی ماں یاد آ جاتی۔ وہ کپتان سے پوچھتا، ابا کیا میری کوئی ماں نہیں تھی؟ یہ مت پوچھو بیٹا، کپتان کہتا، تمہاری ماں تھی اور وہ بہت نیک اور بہت سمجھدار اور شریف عورت تھی۔ پھر اتنی آہستہ کہ رشید کہیں سن نہ لے، بڑبڑا کر کہتا، خدا معلوم اس بیچاری کس حال میں ہوگی، 4 سالوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ جا کر مل آؤں، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ کھڑی ہو جاتی ہے۔ خیر اس جہاز پر رشید کام کر رہا تھا۔ وہ ایک بہت بڑے تاجر کا جہاز تھا۔ اس تاجر کے پاس اس کے علاوہ اور 6 جہاز تھے جن کے ذریعے وہ دنیا بھر میں تجارت کرتا، خوب نفع کماتا۔ اب کہ رشید کا جہاز سامان بیچ کر واپس آیا تو بوڑھے تاجر نے کپتان کو اپنے پاس بلایا اور بولا، میرے دوست، میری عمر اسی سال ہے
میرے دوست، میری عمر 80 سال ہے۔ میں نے زندگی میں کروڑوں روپے کمایا، اللہ کا شکر ہے میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ بس ایک آرزو ایسی ہے جو میں مرتے وقت اپنے دل میں ساتھ لے کر جاؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ بے اولاد۔ خیر، میری تقدیر کیوں نہ کہ اب میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، اور اس لیے سوچتا ہوں کہ اپنے سارے مال دولت کا کسی نیک آدمی کو وارث بناؤں۔ تم نے میری بہت خدمت کی ہے، اور میری نظر میں تمہارے سوا میرا مال و دولت کا کوئی بھی مستحق نہیں۔ اگرچہ تم بھی بہت بوڑھے ہو اور میری طرح تمہاری بھی کوئی اولاد نہیں۔ کپتان جلدی سے بولا، جناب، شاید آپ کو خبر نہیں کہ میرا ایک لڑکا ہے، 18 سال کا گبرو جوان۔ میں نے اسے ملاحی کے سارے گر بتا کر ایک ہوشیار ملاح بنا دیا ہے، اور وہ بڑے بڑے جہازوں کپتانوں کے کان کاٹنے لگا ہے۔ اچھا؟ تاجر تعجب سے بولا، مگر تم نے ہمیں کبھی نہیں بتایا کہ تمہاری کوئی اولاد بھی ہے۔ میرے خیال سے یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو میں آپ کو بتاتا، کپتان نے جواب دیا۔ میرے نجی معاملات سے آپ کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ضرور ہو سکتی ہے، تاجر بولا۔ تم اپنے لڑکے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ کپتان خوشی خوشی سے دوڑا گیا اور رشید کو اپنے ہمراہ لے کر سوداگر کے پاس پہنچ گیا۔ بوڑھے سوداگر نے تاریخی نگاہوں سے رشید کی طرف دیکھا اور بولا، خوب خوب نوجوان، کیا تم میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ میں اپنی ساری دولت اور جائیداد تمہارے نام کر دوں گا، تم میرے بیٹے کہلاؤ گے۔ رشید تھوڑی دیر سوچتا رہا اور پھر بولا، جناب، میں ساری زندگی سمندر میں رہا ہوں، سمندر کی موجوں کے تھپیڑے کھا کر ہی میں نے ہوش سنبھالا ہے، سمندر کے خوفناک پانیوں میں ہی پل بڑھ کر جوان ہوا ہوں، اس لیے مجھے پانی سے ہی محبت ہے، کیونکہ اب آپ کی مرضی، اب آپ مجھے اپنے ساتھ رکھنے کی ہے، اس لیے مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں خوشی سے آپ کی خدمت کروں گا۔ اس دن سے رشید بوڑھے سوداگر کے ساتھ رہنے لگا اور مال گوداموں کا نگران بنا دیا گیا۔ اس نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی عقل مندی اور سمجھداری سے اتنا اچھا کام کیا کہ بکری بڑھنے لگی اور اتنے مال تاجر خریدنے آنے لگے۔ سب کی مانگ پورا کرنا دشوار ہو گیا، سارے گودام خالی پڑے تھے اور جہاز ابھی مال لے کر نہیں آئے تھے۔ یہ دیکھ کر رشید نے سوداگر سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں خود جہاز لے کر جاؤں اور جتنی جلدی ہو سکے مال لے کر واپس آؤں۔ اگر تھوڑے اور دنوں تک مال نہ آیا تو تجارت کو خوب نقصان پہنچے گا۔ بوڑھا دل سے تو نہیں چاہتا تھا کہ رشید اسے چھوڑ کر جائے، مگر اس کی ضد کو دیکھ کر اس نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ پھر رشید اپنے جہازوں کو لے کر سمندر کی لہروں اور اپنے ہم سفروں کو ساتھ لیے چلتا رہا، منزل کی طرف بڑھے جا رہا تھا۔ اچانک طوفان آ گیا۔ طوفان اتنا خوفناک اور تیز تھا کہ سمندر کی لہریں 30-40 فٹ تک اٹھنے لگیں اور جہاز کاغذ کی ناؤ کی طرح ڈولنے لگے۔ بہادر رشید اپنے حواس بچا رکھے اور وہ اس سے پہلے سینکڑوں طوفان دیکھ چکا تھا، مگر اس وقت وہ صرف ایک جہاز کی نگرانی کرتا تھا، اور اب اس کی نگرانی میں اور اس کی کمان میں کئی جہاز تھے۔ کبھی وہ ایک جہاز کو اشارے سے ہدایت دیتا تو کبھی دوسرے کو۔ طوفان لمحہ بہ لمحہ بڑھتا جا رہا تھا اور پانی کی دھن ہر طرف پھیلتی جا رہی تھی۔ اسی افراتفری میں سب جہاز ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور جدھر کی موجیں لگیں ادھر بہتے چلے گئے۔ رشید کا جہاز مشرق کی طرف بہتا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے جہاز کو آخری بار دوربین سے دیکھنے کی کوشش کی، مگر اسے سمندر کی لہروں کے علاوہ کچھ دکھائی نہ دیا۔ رات بھر اس کا جہاز موجوں کے رحم و کرم پر چلتا رہا۔ صبح جب طوفان تھما، ایک جزیرہ نظر آیا۔ اس نے ملاحوں کو وہاں ایک لنگر ڈالنے کا حکم دیا، یہ معلوم ہو سکے کہ کہاں ہیں اور ان کی منزل مقصود ان سے کتنے فاصلے پر ہے۔ جہاز کنارے پر تھوڑی دیر کے فاصلے پر رکا۔ رشید 2-4 تجربہ کار ملاحوں کو لے کر کنارے پر اترا۔ اس نے دیکھا 2-4 آدمی ایک بوڑھے آدمی کی لاش کو مار پیٹ رہے ہیں۔ ایک آدمی اس کے سر پر جوتے مار رہا ہے اور دوسرا آدمی اس کی داڑھی اور اس کے بالوں کو نوچ رہا ہے۔ رشید کو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ وہ جلدی سے دوڑ کر ان کے پاس پہنچا، ڈانٹ کر بولا، اس لاش کی کیوں بے حرمتی کر رہے ہو؟ تمہیں خدا کا خوف نہیں؟ ایک آدمی اس سے بولا، تم کون ہو یہ ہمارے کام میں دخل دینے والے؟ یہ ہمارا قرضدار ہے، کچھ سال پہلے اس نے 50 روپے ہم سے قرض لیا تھا اور اب یہ قرض دیے بغیر دنیا سے چلا گیا، اب اس لیے ہم اسے مار کر اپنا غصہ ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے پھر سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ٹھہرو ٹھہرو، رشید بولا، یہ لو اپنے 50 روپے اور اسے چھوڑ دو۔ رشید نے 50 روپے اپنی جیب سے نکال کر ان کے آگے پھینک دیے اور اپنے ساتھیوں کی مدد سے بوڑھے آدمی کی لاش کو ایک گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیا۔ یہ عجیب ملک ہے، رشید اپنے ساتھیوں سے بولا، کیا اس سے پہلے تم نے کبھی یہاں آئے ہو؟ میں تو یہاں کبھی نہیں آیا۔ ایک ملاح بولا، سنا ہے مشرق کی طرف ایک جزیرہ ہے جس کا نام چنگار ہے، کیا یہ وہی تو نہیں ہوگا؟ رشید بے پرواہی سے بولا، پھر آگے کی طرف بڑھا۔ کچھ دیر آگے چلنے کے بعد ایک بستی میں پہنچے
جہاں ایک میدان میں بہت سے لوگ جمع تھے اور ان کے بیچ ایک آگ کا بہت بڑا الاؤ جل رہا تھا۔ الاؤ کے قریب ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی رسیوں سے بندھی ہوئی پڑی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اسے آگ میں جلانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ رشید بیڑ کو چیرتا ہوا آگے کی طرف بڑھا اور آگے جا کر بولا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تم اس لڑکی کو کیوں آگ میں جھونک رہے ہو؟ ایک بوڑھا آدمی آگے بڑھا اور گرج کر بولا، تم یہ پوچھنے والے کون ہو؟ ہمارے بادشاہ کا حکم ہے اس لڑکی کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے۔ پھر ایک اور آدمی جو اس شکل سے بلا مانس معلوم ہوتا تھا آگے کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، اس لڑکی نے ہمارے بادشاہ سے وعدہ کیا تھا آگے کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، اس لڑکی نے ہمارے بادشاہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اب 1 مہینے کے بعد ہمارے بادشاہ سے شادی کر لے گی، لیکن یہ اپنے وعدے پر پھر گئی۔ اس لیے بادشاہ نے خفا ہو کر حکم دیا اسے اور اس کے سارے خاندان کو آگ میں جلا دیا جائے۔ اس کے باقی خاندان کو تو کل ہی جلا دیا گیا تھا اور آج اس کی باری ہے۔ مگر تمہیں کیا؟ تم اپنا راستہ لو۔ ٹھہرو۔ رشید نے اشرفیوں سے بری ہوئی ایک تھیلی نکال کر اس آدمی کے ہاتھ میں رکھ دی۔ اس میں اتنی اشرفیاں ہیں کہ تم عمر بھر بیٹھ کر کھا سکتے ہو۔ یہ اشرفیاں رکھ لو اور اس مظلوم عورت کو چھوڑ دو اور بادشاہ کو کہنا ہم نے اسے جلا دیا۔ پہلے تو انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور پھر اشرفیاں لے کر وہاں سے چلے گئے۔ لڑکی نے شکریہ ادا کیا اور رشید کی طرف دیکھا اور پھر بولی، نوجوان، اگر تم میری جان نہ بچاتے تو میرا بھی وہی حشر ہوتا جو میرے خاندان کا۔ تم یہاں پر اجنبی معلوم ہوتے ہو، تم کون ہو؟ رشید نے اسے بتایا کہ وہ ایک جہاز کا کپتان ہے اور کوئلہ لے کر مصر جا رہا ہے تاکہ وہاں سے تجارت سامان خرید کر لائے۔ کوئلہ؟ لڑکی حیرت سے بولی، اس ملک کے لوگ کوئلے پر اپنی جان دیتے ہیں اور اسے بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ تم انہیں جتنا کوئلہ دو گے وہ تمہیں اتنا ہی سونا دیں گے۔ اچھا؟ رشید جھجک کر بولا، ہاں۔ لڑکی نے کہا، تم ایسا کرو، تم شہر کے سب سے بڑے تاجر کے پاس جاؤ اور اسے کہو میرے پاس کوئلوں سے بھرا ہوا ایک جہاز ہے اور اس سے فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خوشی سے راضی ہو جائے گا اور اس کے بدلے تمہیں سونا دے دے گا، مگر ہوشیاری اور سمجھداری کا کام ہے۔ جیسے ہی سودا طے ہو جائے، سونا تمہارے جہاز پر پہنچ جائے تو تم اپنے جہاز کا لنگر اٹھا دینا اور جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جانا۔ اگر ذرا سی بھی دیر ہوئی تو یہ وحشی لوگ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تم پر حملہ کر کے تمہارے جہاز اور تمہارے سارے سامان پر قبضہ کر لیں گے۔ رشید نے اس لڑکی کے حکم پر چلنے کا فیصلہ کیا اور شہر کے سب سے بڑے تاجر کے پاس گیا اور اسے بتایا۔ جب رشید نے اسے بتایا کہ وہ جہاز بھی کوئلے لایا ہے تو وہ خوشی سے اچھل پڑا اور بولا، کیا تم اسے مجھے فروخت کرنا چاہتے ہو؟ منہ مانگے دام دوں گا، اگر سودا آج ہی طے ہو جائے تو اچھے ہیں۔ رشید نے اسے کوئلے کے برابر سونا مانگا۔ سوداگر پہلے تو ہچکچایا، پھر ناراض ہو گیا۔ سونا صبح 6 بجے میرے جہاز پر پہنچ جائے۔ رشید نے سوداگر سے کہا، میں کوئلہ کنارے پر ڈال کر چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ واپس لوٹ آیا اور لڑکی بیٹھی اس کا راستہ دیکھ رہی تھی۔ ساری گفتگو سن کر وہ بولی، تم اپنے آدمیوں کو بھی ابھی سے تیار رہنے کا حکم دے دو، جیسے ہی سونا جہاز میں آئے وہ جہاز کا لنگر اٹھا دیں۔ اگر ذرا بھی دیر ہوئی تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں بچا سکے گی۔ رشید نے اپنے سارے ملاحوں کو حکم دیا کہ وہ تیار رہیں، جیسے ہی اشارہ ملے جہاز کا لنگر اٹھا دیا جائے۔ وہ رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ صبح ہوتے ہی وہ سوداگر سونا گاڑیوں میں بھر کر وہاں موجود ہو گیا۔ رشید نے سارا کوئلہ کنارے پر پہلے سے اتار دیا تھا۔ جب سارا سونا اس کے جہاز میں گیا، آواز لگانے کی دیر تھی، جہاز چل پڑا۔ تھوڑی دور پہنچ کر رشید نے دوربین سے دیکھا، چند آدمی ہاتھوں میں لاٹھیاں اٹھائے کنارے پر ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں۔ بوڑھا کپتان اور سوداگر رشید کی گمشدگی سے بڑے پریشان تھے اور ان کی دونوں جہاز دھکے کھا رہے تھے۔ واپس وہاں پر پہنچ چکے تھے مگر رشید کے جہاز کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ جب رشید وہاں پر اپنا جہاز لے کر پہنچا تو بوڑھا سوداگر اور کپتان خوشی سے کھلے نہیں سمائے جب انہوں نے معلوم ہوا کہ وہ اپنے ساتھ لاتعداد سونا اور ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ بوڑھا سوداگر لڑکی کے ساتھ بہت محبت اور نرمی سے پیش آیا اور اس کے خوب خدمت کی، لیکن رشید نے دیکھا کہ جب چپ چاپ اور خاموش سی رہتی ہے۔ آخر رشید نے ایک دن اس سے پوچھا، وہ بجائے اس کے کہ اس کا جواب دیتی، کیا تم اب کہیں نہیں جاؤ گی؟ نہیں، رشید حیرانی سے بولا، کیوں؟ میں اتنی دنوں کے بعد تو آیا ہوں، اب آرام کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیوں؟ تمہارا کچھ کام ہے؟ ہاں، لڑکی سر جھکا کر بولی، پہلے تم نے اپنے کام کے لیے سفر کیا تھا، اب میرے کام کے لیے سفر کرو۔ بولو، کیا تم ہسپانیہ جاؤ گے؟ رشید ہنس کر بولا، تمہارا کوئی کام تو ضرور جاؤں گا، تم نے میرے اوپر اور احسان کیا ہے جو میں زندگی بھر نہیں بول سکتا۔ سب سے پہلے
تو تم اپنے جہاز میں کچھ سامان بھر لو اور پھر اپنے مالک سے کہو کہ میں تجارت کے لیے ہسپانیہ جانا چاہتا ہوں۔ جب وہ اجازت دے دے تو پھر میرے پاس آنا، میں تمہیں چند باتیں بتاؤں گی۔ رشید ایک جہاز میں تھوڑا سا کوئلہ بھرا اور پھر اپنے مالک سے اجازت لے کر لڑکی کے پاس آ کر بولا، اب بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ لڑکی نے الماری میں سے ایک عمدہ کوٹ نکالا اور اسے دیتے ہوئے بولی، جب تم ہسپانیہ پہنچ کر اتوار کے دن یہ کوٹ پہن کر شاہی گرجا گھر میں جانا، وہاں پادری کے مرر کے قریب 3 کرسیاں پڑی ہوں گی، 2 سونے کی اور 1 چاندی کی۔ تم اس چاندی کی کرسی پر بیٹھ جانا، یہ 1 انگوٹھی اور 2 کتاب اور لے لو۔ انگوٹھی کو دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہن لینا اور کرسی پر بیٹھ کر یہ کتاب پڑھنے شروع کر دینا۔ اگر بادشاہ یا ملکہ تم سے سوال کریں تو خاموشی سے اٹھ کر باہر چلے جانا اور پھر انتظار کرنا کیا ہوتا ہے۔ رشید نے لڑکی کی باتوں کو خوب ذہن نشین کر لیا اور پھر جہاز میں سوار ہو کر ہسپانیہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ 3 ہفتوں کے بعد وہ ہسپانیہ پہنچا۔ وہاں پہنچ کر بندرگاہ کی طرف گیا اور ایک سرائے میں ٹھہرا۔ اتوار کا دن آیا، وہ لڑکی کا دیا ہوا کوٹ پہن کر گرجا گھر جا پہنچا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا اور تمام گرجا گھر نمازیوں اور آدمیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ رشید بڑی خوشی کے ساتھ چلتا ہوا اس کرسی پر جا بیٹھا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ اور ملکہ بھی آ گئے۔ رشید دھیمے والی کرسی پر بیٹھا اور پھر دعا شروع کر دی۔ رشید نے جلدی سے لڑکی کی دی ہوئی کتاب نکالی اور پڑھنا شروع کر دی، ساتھ ہی ساتھ کتاب پر انگلیاں بھی پھیرتا ہوا جاتا، جس میں لڑکی کی دی ہوئی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا۔ سارے لوگ اپنے دعا میں مشغول تھے، لیکن بادشاہ اور ملکہ رشید کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ملکہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ رشید اسے روتا دیکھ کر ایک دم باہر نکل آیا اور سرائے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد تین سپاہی آئے اور کہنے لگے تمہیں بادشاہ بلاتے ہیں۔ رشید نے کہا میں شام کو حاضر ہو جاؤں گا۔ جب وہ شام کے وقت محل پہنچا تو بادشاہ اور ملکہ بے صبری سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی بادشاہ اور ملکہ کھڑے ہو گئے۔ رشید بولا، حضور مجھے خام خواہی شرمندہ کر رہے ہیں، میرا فرض ہے کہ میں حضور کی خدمت بجا لاؤں۔ نہیں کوئی بات نہیں، تم ہمارے مہمان ہو۔ بادشاہ بولا، کیا آج کی شام کا کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ گے؟ میری کیا مجال ہے میں انکار کروں، رشید نے جواب دیا۔ پھر بادشاہ نے رشید کا ہاتھ پکڑا اور کھانے کے کمرے کی طرف لے گیا۔ پھر تینوں کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھاتے وقت ملکہ نے کہا، نوجوان میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، کیا سچ سچ جواب دو گے؟ ضرور ملکہ عالیہ، کیا وہ کوٹ، انگوٹھی اور کتاب تمہیں کسی لڑکی نے دی تھی؟ جی آپ کی بات درست ہے۔ ملکہ پھر سسکیاں لیتے ہوئے رونے لگی اور بولی، تو پھر وہ کہاں ہے؟ جلدی سے مجھے اس کا پتہ بتا دو، میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہ میری لڑکی ہے۔ رشید بولا، میں نے اسے ایک وحشیوں کے جزیرے سے بچایا تھا، اب وہ میرے وطن میں ہے اور آرام سے میرے باپ کے پاس رہ رہی ہے۔ اس کے ساتھ کچھ اور آدمی بھی تھے۔ ملکہ نے جواب دیا، نہیں، وہ کہتی تھی کہ ان لوگوں نے میرے ماں باپ کو جلا دیا، افسوس میں ایک دن بعد وہاں پہنچا۔ ملکہ بولی، وہ اس کے ماں باپ نہیں تھے، نوکر تھے۔ ملکہ برابر بول رہی تھی، وہ میری بچی ہے، میری بچی۔ ملکہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رشید نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور ملکہ کو دلاسا دیتے ہوئے بولا، مگر وہ تم سے جدا کیسے ہوئی؟ 5 سال ہوئے ہم ترکی جا رہے تھے، راستے میں کسی نامعلوم جگہ پر لٹیروں نے ہمیں جہاز لوٹ لیا، ہمارے سامان کے ساتھ ہماری لڑکی اور چند نوکروں کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ میں نے وہ عالم پناہ کی بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی۔ اس دن کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں، تمہارے پاس جو چیزیں ہیں وہ اسی کی ہیں، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہماری بچی ہے۔ ملکہ دم لینے کے لیے رکی اور پھر بولی، نوجوان تم جلدی سے واپس جاؤ اور اس لڑکی کو لے کر ہمارے پاس آؤ۔ میں بادشاہ کے سامنے تم سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ اس لڑکی کے ساتھ تمہاری شادی کر دوں گی۔ شکریہ ملکہ عالیہ، رشید سر جھکا کر بولا، میں نے جو کام کیا ہے اس کے لیے مجھے کسی قسم کا لالچ نہیں تھا، یہ میرا فرض بنتا تھا۔ آپ میرے ساتھ ایک جہاز روانہ کر دیجئے، میں شہزادی کو آپ تک پہنچا دوں گا۔ بادشاہ کے مشیروں اور وزراء کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے یہ سن کر بہت غصہ آیا کہ کسی غریب ملک کا اجنبی شخص ان کے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنے والا ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اس جہاز میں ساتھ کپتان جا رہا تھا، اسے بہت سی رشوت دے کر کہا جب اسے موقع ملے تو اس کا کام تمام کر دے۔ میں تو کپتان نے رشید کو کچھ نہ کہا، لیکن جب جہاز واپس ہسپانیہ آ رہا تھا تو کپتان رشید کو ٹھکانے لگانے کا موقع تلاش کرنے لگے۔ ایک دن رشید جہاز پر دوربین لے کر ٹہل رہا تھا، اسے کچھ فاصلے پر ایک نہایت خوبصورت جزیرہ دکھائی دیا۔ سمندر پرسکون تھا۔ اس نے کپتان کو حکم دیا کہ جہاز روک لو، میں جزیرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کپتان کی آنکھیں خوشی کے مارے چمک اٹھیں، وہ تو ویسے ہی موقع کی تلاش میں تھے۔ جزیرے کے پاس
کچھ فاصلے پر جہاز روک دیا گیا۔ رشید ایک کشتی میں بیٹھ کر اکیلے ہی جزیرے پر جا کر اتر گیا، اور اس کے اترتے ہی کپتان نے جہاز کا لنگر اٹھا دیا اور جہاز ہسپانیہ کی طرف چل پڑا۔ شہزادہ ان سب باتوں سے بے خبر تھا۔ وہ رات گئے تک رشید کا انتظار کرتی رہی۔ کپتان نے اسے یہ کہہ کر تسلی دی کہ وہ دوسرے جہاز میں آ رہا ہے۔ جہاز جب ہسپانیہ کی بندرگاہ پہنچا تو بادشاہ اور ملکہ پہلے سے ان کے انتظار میں تھے۔ شہزادی کا رشید کی جدائی سے برا حال تھا، وہ روتے روتے نڈال ہو گئی۔ بادشاہ بھی اپنے محسن کی گمشدگی سے پریشان تھا۔ کپتان نے اسے ایسی من گھڑت کہانی سنائی کہ وہ اس پر شبہ نہ کر سکے۔ ادھر رشید بھی جزیرے پر ٹھوکریں کھاتا ادھر ادھر پھرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد جب واپس کنارے پر آیا تو جہاز دور دور تک نشان نہیں تھا۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا، 1 مہینہ گزر گیا۔ رشید ہر روز کنارے پر بیٹھا رہتا، کوئی نہ کوئی یہاں سے جہاز گزرے تو اسی مدد کے لیے پکارے۔ اس کے کپڑے پھٹ کر برابر ہو گئے تھے، اس کے سر کے بال اور ناخن اس قدر بڑھ گئے تھے کہ اسے دیکھتے ہی خوف آتا تھا۔ ایک دن وہ کنارے پر بیٹھا اپنی تقدیر کو رو رہا تھا۔ اچانک ایک چھوٹی سی کشتی کنارے پر آ کر ٹھہری اور چاند کی روشنی میں اسے ایک آدمی کا چہرہ دکھائی دیا جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا تم وہی رشید ہو؟ اس آدمی نے پوچھا، لیکن رشید اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھا کہ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس پر آدمی اور بھی چیخ کر بولا، تم بہرے ہو، سنتے کیوں نہیں؟ پھر رشید اچھل کر چونک کر بولا، کشتی کی طرف دوڑ پڑا، کیا تم رشید ہی ہو؟ ہاں میں رشید ہی ہوں، اس نے جلدی جلدی سے جواب دیا۔ تم یہاں سے جانا چاہتے ہو؟ اگر تم مجھے یہاں سے لے جاؤ تو میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں گا۔ رشید خوش ہو گیا، مگر اس کے بدلے میں تم مجھے کیا دو گے؟ آدمی بولا۔ رشید کا چہرہ اتر گیا، میرے پاس تو پھوڑی کوڑی بھی تک نہیں، میں اس وقت تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ آدمی بولا، جب تم صحیح سلامت اپنے وطن پہنچ جاؤ تب۔ رشید بولا، اگر میں اپنے وطن پہنچ گیا تو تم جو مانگو گے میں تمہیں دے دوں گا۔ اچھا تو آؤ کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ آدمی نے سہارا دیتے ہوئے رشید کو اپنی کشتی میں بٹھایا۔ تم اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہو یا ہسپانیہ؟ ہسپانیہ، رشید چونک کر بولا۔ رات بھر کشتی چلتی رہی۔ صبح 10 بجے کے قریب وہ ہسپانیہ کی بندرگاہ پر جا رکے۔ بندرگاہ پر اترتے ہی اپنی حالت سدھار لو، جب تم اپنی اس حالت سدھار لو تو پھر میں تمہارے پاس آؤں گا۔ رشید نے وہ پیسے لیے اور پہلے نائی کی دکان پر گیا۔ اس نے اپنا حلیہ سنوارا، نئے کپڑے خریدے اور اس سرائے میں چلا گیا جہاں وہ پہلے ٹھہرا تھا۔ شہزادی اس کا نام سنتے ہی اچھل پڑی۔ بادشاہ اور ملکہ کو جب یہ خبر معلوم ہوئی کہ وہ بھی اس کا نام سن کر باغ باغ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد رشید کی شادی شہزادی سے ہو گئی۔ شادی میں رشید کا منہ بولا باپ و کپتان سوداگر بھی شامل تھے۔ کپتان اپنے ساتھ ایک بڑھیا کو بھی لایا، اور جب اس نے رشید کو بتایا کہ یہ بڑھیا تمہاری ماں ہے، رشید کچھ دن تو ہسپانیہ میں رہا اور پھر اپنی دلہن کو لے کر اپنے وطن واپس آ گیا۔ سوداگر بہت بوڑھا ہو گیا تھا، اس نے اپنا سارا کاروبار مال دولت رشید کو سونپ دیا اور خود یاد الہی میں مشغول ہو گیا۔ پیارے دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل کے آئیکن کو دبائیے۔ بہت شکریہ۔